الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ کے سامنے آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، کہ یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، اور جبین شوق ہے تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور جبین شوق ہے تیرے سنگ آستاں کے لیے۔ ارے یہ جان لے لو یہ دل نہ لینا میرا، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ ارے یہ جان لے لو یہ دل نہ لینا میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ اور وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور کلام کر تلاوت کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ تجھے، کر تلاوت کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ تجھے۔ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ اور وہ آئے تو کفر جہاں سے دور ہوا، وہ آئے تو کفر جہاں سے دور ہوا، جنگل جنگل بستی بستی نور ہوا، وہ آئے تو کفر جہاں سے دور ہوا، جنگل جنگل بستی بستی نور ہوا۔ اور آپ سے مل کر آپ کا جانی دشمن بھی، آپ سے مل کر آپ کا جانی دشمن بھی سینے سے لگ جانے کو مجبور ہوا، سینے سے لگ جانے کو مجبور ہوا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ چاند کی قسم، چاشت کی قسم اور رات کی جب کہ پردہ ڈالے۔ حضرات محترم، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور واللیل سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زلف عنبری ہے۔ تو اب اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم اور زلف عنبری کی قسم جب کہ پردہ ڈالے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کو قرآن مجید میں یاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم یاد فرمائی، اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم اور زلف عنبری کی قسم جب کہ پردہ ڈالے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم اس لیے یاد فرمائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا حسن و جمال والا نہ کبھی پیدا ہوا اور نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کائنات میں کبھی پیدا ہوگا۔ اس کی مثال جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا پے کرے حسن و جمال، اور میں نے یا رسول اللہ آپ جیسا پے کرے حسن و جمال نہیں دیکھا، گویا کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے، تمام خامیوں سے پیدا کیے گئے ہیں کہ جیسا آپ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرما دیا، یعنی جیسی آپ کی رضا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرما دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے
محمد اور خدا چاہتا اے رضائے محمد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کون ابو ہریرہ؟ ارے وہی ابو ہریرہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال مسلسل حضور کی خدمت کرتے رہے، حضور کی قربت حاصل کرتے رہے اور احادیث مبارکہ سیکھتے رہے اور ان کو دوسروں کو سکھاتے رہے۔ وہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا، گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سورج تیر رہا ہو، سورج چمک رہا ہو۔ حضرات دوسری حدیث پاک میں حضرت جابر فرماتے ہیں، ان سے یہ حدیث منقول ہے، عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فهو عندي أحسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات کی چاندنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، دھاری دار یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھتا۔ کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آقا کے حسن و جمال کی طرف دیکھتا، تو میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حضور کا چہرہ خوبصورت تھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے کہ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، اور چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ ارے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کے لب مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کی دہن مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کی نظر کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کی پیشانی کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کے دست مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کے رنگ کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور حضور کی انگلیوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جتنی بیان کی جا سکے حضرات بہت کم ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے کہ جن پر تمہارا رنجیدہ ہونا، مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے۔ حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ لفظ انفسکم میں دو لغتیں ہیں، ایک جیم کے ایک پیش کے ساتھ اور ایک
زبر کے ساتھ، اگر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہی معنی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تمہیں میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا گزرتا ہے۔ اور اگر فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ انفسکم پڑھتے ہیں تو اس سے معنی یہ ہوگا کہ بے شک تمہیں میں سے ایک نفیس ترین اور شاندار خاندان سے تمہارے پاس تشریف لائے۔ تو حضرات تمام لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، اور عرب پوری دنیا میں افضل ہے، اور عرب میں اہل قریش سب سے افضل ہیں، اور آقا قریش میں پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے جو کہ قریش کے خاندان میں سب سے افضل ہے۔ حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، میرے آقا جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ تمام جگہوں میں افضل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ملک میں پیدا ہوئے وہ ملک تمام ملکوں میں افضل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان تمام خاندانوں سے افضل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے وہ وقت تمام وقتوں میں افضل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین تمام دینوں میں افضل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل، میرے آقا کی نبوت تمام نبیوں کی نبوت میں افضل، میرے آقا کا کردار تمام کے کردار سے افضل، میرے آقا کا اخلاق تمام کے اخلاق سے افضل، میرے آقا کی گفتار تمام کی گفتار سے افضل، حضرات میرے آقا کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں سے افضل، آقا کے احکام تمام احکام سے افضل۔ حضرات حضور کا بولنا گویا کہ خدا کا بولنا، حضور کا ہاتھ گویا کہ خدا کا ہاتھ، حضور کا کلام گویا کہ خدا کا کلام، حضور کا ہاتھ گویا کہ خدا کا ہاتھ، اور اللہ یہ تمام باتوں کو قرآن پاک میں ارشاد فرما چکا ہے کہ حضور کا بولنا خدا کا بولنا ہے، حضور کا کلام یہ خدا کا کلام ہے، حضور کی بیعت کرنا یہ خدا کی بیعت کرنا ہے، حضور کا پھینکنا یہ خدا کا پھینکنا ہے، اور حضور کا گھر یہ خدا کا گھر ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، اور نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہی آ کے ہو، اور جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی وہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ہم کو ایمان دیا، ہم کو اسلام دیا، ہم کو قرآن دیا، ہم کو یہ احکام دیے جس کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی وحدانیت کو پہچانا۔ اس لیے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، حضور سے محبت کریں، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کریں، اور اپنے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور تعلیم دین کو عام کریں اور قرآن کا فیضان عام کریں، تب جا کر کہیں مسلمانوں میں جب جا کر اصل میں مسلمان اپنے اصلی وقار کو پہچان پائیں گے اور اصلی مسلمان بنیں گے، اور جب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنا لے گا تو انشاءاللہ عز و جل پھر وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ جو میں نے کہا ہے میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف عطا فرمائے، اور صحیح کو قبول عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھ کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔